السلام کا ہر ولی کے اندر کسی نہ کسی نبی کا وصف ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کی تجلی ہوتی ہے، عکس ہوتا ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے اندر میرے نانا جان جو تمام نبیوں کے سردار حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عکس ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، اور میں اپنے نانا جان کے پورے قدم پر ہوں۔ آپ نے جذب کے حال میں جو قصیدہ قلم بند فرمایا ہے، اس قصیدے میں آپ فرماتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے پوری روئے زمین کی طرف دیکھا تو مجھے یوں نظر آئی کہ جیسے مٹھی میں ہتھیلی میں کوئی رائی کا دانہ رکھا ہوا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے منکر نکیر کو اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ بیک وقت وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک وقت میں ایک گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کئی میتیں ہو جاتی ہیں، منکر نکیر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے پوری دنیا کو ایک ہتھیلی کے مانند کر دیتا ہے، جس میں سے وہ جس کی روح چاہتے ہیں اس کی روح اٹھا لیتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پوری روئے زمین کو میرے لیے ایسے کر دیا ہے جیسے کہ ایک ہتھیلی ہو اور اس ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ آنے سے پہلے مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے، وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی، کہ زمانہ آنے سے پہلے، مہینہ آنے سے پہلے مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ سے اجازت ہوتی ہے پھر مہینہ آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے زمانے پر ان کا کنٹرول عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ پاک کی دی ہوئے اختیار سے انہیں یہ شان عطا ہوئی ہے، یہ درجہ عطا ہوا ہے کہ زمانہ وقت آنے سے پہلے ان کی بارگاہ میں اجازت طلب کرتا ہے۔ تو ان کی شان اور ان کے درجے پر، ان کے مقام پر گفتگو کرے تو بہت طویل ہوگی۔ میں خاص ان کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیغام ہے، ان کی جو سیرت ہے، اس کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں۔ جس انداز کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، جو نصیحتیں اور جو ہدایتیں انہوں نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اتار لیں۔ ایک پیغام آپ ان کا نوٹ کیجئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، بڑا بے چین ہوں، میرے لیے آپ دعا فرما دیجیے۔ رزق کے حوالے سے بڑی تنگی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ برکت ہو جائے۔ غوث پاک بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے ارشاد فرماتے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے مرید، کیا تم نماز کی پابندی کرتے ہو؟ وہ عرض کرتا ہے، حضور میرے گھر میں سب کے سب نماز کے پابند ہیں، میں ہی نہیں، میرے گھر میں سب کے سب نماز کے پابند ہیں۔ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر اپنے سر کو مراقبے میں رکھتے ہیں اور پھر سر مبارک کو اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مرید جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دو، اس لیے کہ تمہارے گھر کے قریب سے، دروازے کے پاس سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا ہے، وہ گزرتے ہوئے تمہارے گھر میں جھانک لیتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے گھر سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ میرے پیارو، میرے دوستو، آپ غور کیجئے، سوچئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد میں، اس نصیحت میں ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں بے نمازی جھانک لے، ایک نظر دیکھ لے، اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ گھر کے سارے لوگ نمازی ہو، سارے لوگ جماعت کے پابند ہو، لیکن اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوگا اس گھر میں برکت کیسے آئے؟ آپ جو سوچئے، غور کیجئے، آج ہر شخص پریشان ہے۔ جو 10,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے، جو 10 لاکھ مہینہ کماتا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ سکون اور چین کسی کو نہیں ہے، اطمینان سے کوئی نہیں ہے، اور ہر شخص کا یہی شکوہ ہے، ہر شخص کی یہی شکایت ہے کہ برکت نہیں ہے۔ جو بھی کما کر لاتے ہیں اس سے خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہے، حاجتیں اس سے پوری نہیں ہوتی۔ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص کی یہی شکایتیں ہیں، اور ہم اور آپ ڈھونڈ رہے، کہاں کہاں بھاگ رہے ہوتے، دن اور رات ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے، بھاگ رہے ہوتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم کام کاج کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟
تاکہ تھوڑی زیادہ آمدنی ہو جائے تو تھوڑا زیادہ اچھے سے مہینہ کٹ جائے. لیکن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا. سکون نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ برکت نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو آپ دیکھیں تو اس سے صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے گھروں سے، ہماری کمائی سے برکتیں اٹھا لی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کی کمائی میں برکت ہو، آپ کے گھر میں اتحاد اور پیار کا ماحول رہے، آپ کے سارے بیٹے آپس میں مل جل کر کے رہے، آپ کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو آپ یہاں سے عہد کر کے اٹھیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ جب آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مؤذن دن میں 5 مرتبہ مسجد سے اذان دیتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے سر کو 5 مرتبہ جھکا دیتا ہے، گویا کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کے لیے کامیابی مل جاتی ہے. وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، وہ آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. وہ جس کاروبار میں ہاتھ لگائے گا اس کاروبار میں اس کو فائدہ ہوگا. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے تو وہ سونا بنتا ہوا نظر آئے. کامیابی کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں کہ اس کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس چلے جائیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، 1 دکان ہے، 2 دکان ہو جائے، 3 دکان ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. لیکن جو کامیابی کی اصل کنجی ہے، کامیابی کی جو اصل اساس ہے، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے. تو آپ یہ عہد کر کے اٹھے، یہاں سے آپ یہ ذہن بنا کر کے جائیں کہ ہم نے ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے. آپ میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس ہیں، دکان کھلے ہوئے ہوں گے، بعض ہیں کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہوں گے. تو جب ان سے کہا جائے تو ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ حضرت نماز کی جب ہم پابندی کریں گے تو کام نہیں ہو سکے گا، روزی روٹی نہیں چل سکے گی. ایسا نہیں ہے، یہ شیطانی خیال ہمارے ذہن میں آ گیا، شیطان ہمیں بہکانے میں کامیاب ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی، جس کو بھی جتنا ملا، جو کچھ ملا، جس طرح سے ملا، اللہ پاک نے دیا. بولیے ہے کہ نہیں؟ یقین ہے نا؟ روزی دینے والا اللہ پاک ہے. جو رب آپ کو، آپ ذرا سوچے، ذرا غور کریں کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے. ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اس کی بارگاہ میں سجدے نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمارے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا. بند کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہم تک بندوں کے ذریعے سے بھیج رہا ہے، وہ ہماری ضرورتیں پوری فرما رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ جب آپ اپنے رب کو یاد کرنے لگیں گے، اس کی بارگاہ میں آپ حاضر ہونے لگیں گے، اپنے سر کو جب اس کی بارگاہ میں جھکا دیں گے، تو کیا وہ رب ہمیں بھول جائے گا؟ ہماری ضرورتیں وہ پوری نہیں فرمائے گا؟ جب ہم گناہ کر رہے ہیں، اسے بھول گئے ہیں، پھر بھی وہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرماتا ہے. تو جب ہم اس کو راضی کر لیں گے تو ہماری ضرورتیں پوری کیسے نہیں ہوں؟ تو ایک فارمولہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم نے ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے. کچھ بھی ہو، آپ کھیت میں ہیں، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، سب کچھ وہیں پہ بند کرے، وہیں پہ نماز پڑھے. آپ دکان میں ہیں، اذان ہو گئی، آپ دکان بند کرے، مسجد جا کر کے نماز پڑھے. پھر آپ دیکھیں اس انداز کے ساتھ آپ زندگی گزار کر کے دیکھیں. آپ زندگی گزارنے کا مزہ نہ آ جائے، آپ کے کاروبار میں برکتیں نہ ہو جائے، پھر آپ مجھے کہیں. کیونکہ کامیابی اور نجات جو وہ نماز میں. حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج. نماز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ سوچیں کہ جس چیز کے کرنے سے مومن کی معراج ہوگی، جس چیز کے پڑھنے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، کیا ایسا بندہ کبھی پریشان ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بندہ کبھی بے حال ہو سکتا ہے، بے چین ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ بے چین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں سجدے نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کو سکون جو ملتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے ملتا ہے.
جب آپ نمازیں پڑھیں گے اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کی بارگاہ میں آپ جھکتے رہیں گے، اس کی بارگاہ میں آپ اپنی حاجتیں پیش کرتے رہیں گے، تو ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ضرورت ادھوری رہ جائے۔ تو ایک پیغام آپ یہ ذہن میں بسا کر کے جائیں کہ ہم نے ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہر حال میں ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اور دوسرا پیغام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لے کر کے جائیں کہ آج کا جو ہمارا ماحول ہے، مومن کے لیے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مومن کو ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے ایک جسم کے اعضاء ہیں، سارے مسلمان ایسے ہو کہ جیسے ہمارے جسم کے اعضاء ہیں۔ اگر آپ کے جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے، تو کوئی زخم ہوتا ہے، تو سارا جسم اس زخم کو برداشت کرتا ہے، اس تکلیف میں سارا جسم شریک ہوتا ہے۔ تکلیف ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن آنکھ آنسو بہاتی ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں المؤمن کلہم اخوہ، مفہوم یہ کہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، الدین و النصیحہ، دین مسلمان کی خیر خواہی، مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی یہ بلند صحابی ہے، ان کو ایک مرتبہ گھوڑا خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے خادم سے فرماتے ہیں کہ مارکیٹ جاؤ اور ایک گھوڑا خرید کر لے آؤ۔ آپ کا خادم مارکیٹ جاتا ہے اور گھوڑے والے سے دام طے کر لیتا ہے، بات طے ہو جاتی ہے کہ 300 درہم میں ہم نے گھوڑا بیچنا ہے۔ آپ کا خادم اس گھوڑے والے کو لے کر کے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا تم نے گھوڑا بیچنا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہم نے گھوڑا بیچنا ہے۔ کتنے میں بیچو گے؟ تو 300 درہم میں بیچوں گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے فرماتے ہیں کہ کیا تم اس گھوڑے کو 400 درہم میں بیچو گے؟ وہ کہتا ہے حضور میں تو 300 میں بیچنے کے لیے تیار تھا، آپ 100 بڑھا کر کے دے رہے ہیں تو بڑا کیسے منظور نہیں ہوگا؟ آپ پھر فرماتے ہیں کہ کیا تم اس گھوڑے کو 500 درہم میں بیچو گے؟ کہتا ہے حضور میں راضی ہوں۔ آپ پھر فرماتے ہیں کیا تم اس کو 700 درہم میں بیچو گے؟ بالآخر آپ نے 900 درہم ادا فرمائے اور 900 درہم میں آپ نے وہ گھوڑا خریدا۔ دھیان لگا کر کے توجہ کے ساتھ سنیے گا، 900 درہم، جو گھوڑا وہ 300 درہم میں بیچنے کے لیے آیا تھا، آپ 900 درہم دے کر کے وہ گھوڑا خریدتے ہیں۔ جب وہ شخص چلا جاتا ہے تو آپ کا خادم عرض کرتا ہے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ 300 درہم میں گھوڑا بیچنے کے لیے تیار تھا، آپ نے 900 درہم لگا کر کے اس کا گھوڑا کیوں خریدا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ جریر، دین مسلمان کی خیر خواہی کا نام، میں نے اپنے بھائی کی خیر خواہی کی۔ جب وہ گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تھا اور اس کا دام اس نے 300 لگائے تھے، تو میں نے غور کیا کہ اگر اس گھوڑے کو کسی دوسری جگہ بیچا جاتا تو شاید اس کی قیمت 400 درہم ہوتی۔ جگہوں کے اختلاف سے قیمتوں میں فرق پڑ جاتا ہے، جو چیز نانپارہ میں بہرائچ میں 100 روپے میں ہوگی، شاید یہاں پہنچ کر کے 150 200 میں ہو جائے، اور تھوڑا اور اندر جائے تو شاید اس کی قیمت 300 400 ہو جائے۔ جگہوں کے اختلاف سے قیمتوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ اگر اس گھوڑے کو کسی دوسری جگہ بیچا جاتا تو شاید اس کی قیمت 400 ہوتی، اگر اس کو کسی اور موسم میں بیچا جاتا تو اس کی قیمت 500 درہم ہوتی۔ ہر زاویے سے، ہر انداز سے، ہر لحاظ سے میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا، میرا دل مطمئن ہوا کہ اس گھوڑے کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہر جہت سے اگر ہو سکتی ہے تو 900 درہم ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی ہے، میں نے اس کا گھوڑا خریدا ہے، میں نے اس کی مجبوری نہیں خریدی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق ہے بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، آپ غور کریں، کیا ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات کبھی ہوتے ہیں؟ وہ بیچارہ پریشان ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، علاج کے لیے وہ سائیکل بیچ رہا ہوتا ہے، 1000 کی سائیکل ہے، آپ کتنا لگاتے ہو؟ 800 لے لو، 700 لے لو۔ زمین بیچ رہا ہوتا ہے، 2 لاکھ کی زمین ہوتی ہے، ہم کتنا لگاتے ہیں؟ 1.5 لاکھ میں لے لو۔ جانتے ہیں کہ مجبور ہے، حاجت ہے، یہ بیچے گا ہی، گویا کہ ایسے موقع کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے گمان کے اعتبار سے۔ لیکن اس روایت کو آپ اگر سامنے رکھے تو آپ سامان نہیں خرید رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کی مجبوری خرید رہے ہیں، اس کی محتاجی خرید رہے ہے، ہیں بے کہ شک، آپ سبحان کے اللہ۔ ساتھ بھی اس طرح کے معاملات آ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا خریدار کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو آج سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی ہے، اگر ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ان کی دکھ درد میں شریک ہو جائے۔ کسی کے زخم پہ اگر آپ مرہم لگا سکتے ہیں تو مرہم لگا دیں، لیکن اس پہ نمک چھڑکنے والے نہ۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تکلیف نہیں ہے، ہم کس کنڈیشن میں ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فلاں آدمی کیوں ترقی کر گیا، فلاں آدمی کیوں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، فلاں آدمی کو کیوں سروس لگ گئی ہے، اس کے کاروبار کیوں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا انداز نہیں رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے انداز آپ پڑھیے، علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ بدر کا مسئلہ ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد ایک صحابی اپنے کاندھے پہ مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور میدان میں نکل جاتے ہیں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد الاتش الاتش یعنی شدت کی پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ کی آواز آ رہی تھی۔ آپ جب جاتے ہیں اور پانی پلانا چاہتے ہیں تو ادھر سے اشارہ کرتا ہے کہ آگے کی طرف جاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں مشکیزہ لے کر کے آگے کی طرف بڑھا، اور جب تھوڑا اور آگے گیا تو ایک اور مردہ پڑا ہوا تھا، ایک اور زخمی پڑا ہوا تھا، ایک شہید ہونے والا تھا جو موت کے قریب تھا۔ اگر کچھ پانی اسے مل جاتے تو شاید اس کی زندگی کچھ دیر کے لیے بچ جاتی۔ جب میں نے پانی نکالا اور اسے پلانے کا ارادہ کیا تو اس نے پھر اشارہ کیا کہ آگے کی طرف جاؤ۔ جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو تھوڑے فاصلے پر جا کر کے جب میں پہنچا وہاں تو میرے پہنچنے سے پہلے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا تھا۔ تو میرے دل میں خیال ہوا کہ چلو میں واپس پہنچ کر کے ان دو کو پانی پلا دیتا ہوں، شاید ان دونوں کی جان بچ جائے۔ جب میں واپس بیچ والے کے پاس پہنچا تو وہ بھی دنیا سے جا چکے تھے۔